ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک اسٹوریز آفیشیل. کنٹینیو کرتے ہیں دوستوں اپنی اسٹوری کا 8 پارٹ. دریا کے دوسری طرف جنگل اتنا گھنا نہیں تھا. زمین کھلی تھی اور پہاڑیاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں. کنچن نے کہا، مہاراج میں تھک گئی ہوں. میں نے اسی وقت مہرا اپنے منہ سے نکال کر جیب میں رکھا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا. اس وقت ہم تینوں یعنی میں، گھوڑا اور کنچن نظر آ رہے تھے. میں نے کنچن سے کہا، تم یہاں آرام کرو، میں کوئی جنگلی پھل تلاش کر کے لاتا ہوں. کنچن بولی، مہاراج یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں سے جنوب کی طرف مچھیروں کی ایک بستی ہے، وہاں ہمیں سب کچھ مل جائے گا. میں نے کہا، تو پھر وہیں چلتے ہیں، وہیں آرام بھی کر لیں گے. ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا. کوئی ایک پہر چلنے کے بعد مچھیروں کی ایک بستی آ گئی. کچھ جھونپڑے تھے. مچھیرے ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے. کنچن نے کہا، یہ مہاراج یوگراج جی ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہو تو دو. مچھیروں نے ہمیں چاول اور مچھلی کھانے کو دی. ہم نے سیر ہو کر کھائی. مجھے بھوک تو نہیں تھی، مگر گرم چاول اور بھنی ہوئی مچھلیاں دیکھ کر بھوک لگ گئی. وہاں زمین ریتیلی تھی. میں نے کنچن سے پوچھا، یہاں کوئی دریا تو دکھائی نہیں دیتا، پھر یہ مچھیرے یہاں کیوں رہ رہے ہیں اور مچھلیاں کہاں سے پکڑتے ہیں؟ کنچن نے مجھے 2 ناریل اور تاڑ کے درختوں کے چند ایک جھنڈ دکھائے اور کہا، مہاراج وہ سامنے درختوں کو دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں. کنچن بولی، ان درختوں کے پیچھے سمندر شروع ہو جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا ملک چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے؟ تب مجھے یاد آ گیا کہ ملک سری لنکا کے چاروں طرف سمندر ہے. میں نے کہا، معاف کرنا کنچن، میں بھول گیا تھا. اس وقت مجھے خیال آیا کہ آگے تو سمندر آ گیا ہے، اب سمندر پار کیسے جائیں گے؟ میں نے کنچن سے پوچھا، کنچن تم کہاں جانا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں؟ کنچن بولی، مہاراج میں تو ابھی تک اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کو رانی جی سے مہرا لے کر اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسری حیرانی اس بات پر ہے کہ آپ اپنے محل سے اتنی دور کیوں آ گئے ہیں. میرے پیچھے تو دشمن جادوگر لگا ہوا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ در بدری کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ مجھے اب جادوگر سے کوئی خطرہ نہیں. میں اس کی دنیا سے کافی دور نکل چکی ہوں. آپ واپس شاہی محل تشریف لے جائیں، مہارانی جی آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی. میں نے کہا، دراصل میرے پیچھے بھی دشمن لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی وہ کسی جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. آپ کے کون دشمن ہیں؟ کنچن کے اس سوال پر میں نے کہا، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلی کہانی سنا ڈالوں. کنچن کے ہونٹ ذرا سے ہلے. بولی، کہانی؟ میں کچھ سمجھی نہیں. میں نے کہا، سنو کنچن، اور الف سے لے کر یہ تک اپنی ساری داستان سنا ڈالی. میری کہانی سن کر کنچن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. جب میں نے اسے بتایا کہ رانی کمپالنی نے جان بوجھ کر اسے مہرا چرانے کے لیے کہا تھا اور اس نے جو اسے منتر یاد رکھنے کو کہا تھا وہ بالکل بے اثر تھا. میں نے کہا، کنچن رانی چاہتی تھی کہ اگر تم مہرا نہیں لا سکتی تو کنگول کے جادو سے بھسم ہو جاؤ گی. کنچن رو پڑی. کہنے لگی، مہاراج میں نے رانی جی کا کیا بگاڑا تھا، میں نے تو ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی. میں نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میں اگر کہیں جاتی تو واپس مہارانی جی کے محل میں ہی جا سکتی تھی، مگر وہاں کے دروازے بھی میرے لیے بند ہو گئے ہیں. اب میرا کوئی نہیں جس کے پاس جاؤں. میں نے کہا، تو پھر میرے ساتھ ہی چلو، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مل کر سفر کریں گے. اپنی داستان سناتے ہوئے جب میں نے کنچن کو یہ بتایا تھا کہ میرا تعلق بہت آگے سائنس کے جدید ترین زمانے سے ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی. میں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی. کہنے لگی، تم تو سمندر پار کر کے اپنی دنیا میں چلے جاؤ گے، میں کہاں جاؤں گی، میں تو پھر اکیلی رہ جاؤں گی. میں نے ہنس کر کہا، نہیں کنچن، میں اتنا جلدی اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا، فکر نہ کرو. ہاں اگر تمہارا کہیں سفر میں کسی مقام پر مجھ سے الگ ہو جانے کو جی چاہے تو بے شک ہو جانا. کنچن بولی، تم سے الگ ہو کر میرا کون ہوگا؟ اور پھر وہ خود ہی شرما گئی. کنچن نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ اس کی مجبوری بھی تھی اور میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ مجھے پسند بھی کرنے لگی تھی. مچھیروں کی بستی میں ہی ہم نے وہ رات بسر کی. وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنوب کی بندرگاہ پر دور دور کے ملکوں کے جہاز آ کر ٹھہرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو بھی جاتے ہیں. میرے پاس جو چند ایک ہیرے نیلم تھے وہ میں نے کنچن کو دکھا دیے تھے. کہنے لگی، ہمیں ان کے بدلے سونے کے سکے حاصل کرنے چاہیے. میں نے کہا، بندرگاہ پر چل کر دیکھیں گے، وہاں شاید کوئی جوہری مل جائے. ہم گھوڑے پر سوار ہو کر بندرگاہ پر آ گئے. یہاں ہم ایک سرائے میں ٹھہر گئے کیونکہ ایک جہاز موصل کی جانب ایک ہفتے کے بعد روانہ ہونے والا تھا. میں نے ایک نیلم یہاں کے ایک تاجر کو دے کر اس کے بدلے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی حاصل کر کے اپنی کمر کے گرد باندھ لی. ہفتے کے بعد ایک جہاز میں سوار ہو کر ہم اس زمانے کے عراق کے شہر موصل کی جانب روانہ ہو گئے. اس شہر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس طرف کا سارا علاقہ میرا دشمن بن چکا تھا اور میں اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا.
مجھے معلوم نہیں تھا کہ دجلہ و فرات کی وادی میں تاریخ کتنی بدل چکی ہے اور عراق اب کس بادشاہ کی زیر سلطنت ہے۔ یہ سمندری سفر بھی بڑا تھکا دینے والا تھا۔ کنچن سے میں نے کہہ دیا تھا آگے سمندر کا بڑا لمبا سفر ہے، اس کے بعد دجلہ فرات کی وادی تمہارے لیے بالکل اجنبی ہوگی۔ وہاں کی آب و ہوا بڑی خشک ہوتی ہے، معلوم نہیں تم وہاں رہ بھی سکو گی یا نہیں، اس لیے اگر تم چاہو تو مجھ سے یہیں جدا ہو کر واپس جا سکتی ہو۔ جس کے جواب میں کنچن نے کہا، اب میرا جینا مرنا صرف تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس زمانے میں بادبانی جہاز ہوتے تھے جو سمندری موجوں کے رحم و کرم پر چلتے تھے، ان کی رفتار بہت کم ہوتی تھی۔ موصل میں یہ جہاز شاید 2 مہینوں میں پہنچا۔ بازو پر بندھے ہوئے اپنے تعویذ کے بارے میں بھی میں نے کنچن کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں یہ خبر ملی کہ دجلہ و فرات کی ساری وادی پر شام سے لے کر عراق اور نینوا تک ایران کا قبضہ ہے۔ نمرود اور بخت نصر کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے گویا مصر اور بابل و نینوا کی تہذیب کا دور ختم ہو گیا تھا اور اب یونانیوں کا دور شروع ہونے والا تھا۔ بندرگاہ کے شہر میں ہم نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ ہمارے پاس سونے کے کافی سکے تھے جن کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ میں نے اور کنچن نے اس علاقے کے روایت کے مطابق نئے لباس خرید کر پہن لیے تھے۔ ابھی ہم سرائے میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایران کی حکومت نے جادو ٹونے کے کام پر پابندی لگا دی تھی۔ اس زمانے میں ایران کو پارس کہتے تھے اور یہ پارسی لوگ آتش پرست تھے اور جادو ٹونے کو سخت گناہ سمجھتے تھے۔ میں نے کنچن سے کہا، کنچن میں کسی ایسے آدمی سے ملنے کی امید لے کر یہاں آیا ہوں جو جادو کا ماہر ہو اور میں اس کے کسی جادوئی منتر کی مدد سے واپس اپنی دنیا میں پہنچ سکوں، لیکن یہاں تو جادو حرام ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں مصر کے ملک کا رخ کرنا چاہیے۔ مصر پر ابھی تک مصری فرعونوں کی حکومت ہے، وہاں جادو ٹونے کا بھی بڑا زور ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی جادوگر مل جائے گا جو ہماری مدد کر سکے۔ کنچن نے کہا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے مصر چلنا چاہیے، یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سرائے کے قافلے مختلف سمتوں کو جاتے ہی رہتے تھے۔ ایک روز معلوم ہوا کہ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ 1 ماہ تک قافلہ سفر کرتا رہا۔ کنچن کا رنگ اس علاقے کی خشک گرمی میں اور زیادہ سانولا ہو گیا تھا۔ آخر ہم مصر کے دارالحکومت پہنچ ہی گئے۔ کچھ روز سرائے میں قیام کیا۔ شہر میں امن و امان تھا۔ مصر کے تخت پر کوئی بوڑھا فرعون بیٹھا تھا جو کاہنوں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ یہ فرعونوں کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد مصر و ایران پر سکندر اعظم کا قبضہ ہونے والا تھا۔ سرائے میں ہم زیادہ دن تک قیام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس پیسے کافی تھے، سونے کے سکوں کی تھیلی میں سے چند ایک سکے ہی ابھی تک خرچ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہیرے بھی تھے جو بہت قیمتی تھے۔ کنچن نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر ہمیں اس ملک میں زیادہ دیر قیام کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دریا نیل کے کنارے کوئی چھوٹا سا مکان خرید لیں۔ مجھے کنچن کی یہ تجویز پسند آئی۔ میں ایک روز بازار گیا اور ایک جوہری کے پاس ایک ہیرا بیچ دیا۔ اس کے بدلے مجھے سونے کے اتنے سکے ملے کہ ہم نے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان اپنی رہائش کے لیے خرید لیا اور اس میں آ کر رہنے لگے۔ مکان خریدنے کے بعد ہی میرے پاس کافی سکے بچ گئے تھے۔ میں نے انہیں باقی 3 ہیروں کے ساتھ مکان کے صحن میں گڑھا کھود کر چھپا دیا۔ صبح کے وقت میں مصر کے قدیم ترین دارالحکومت تھیمس کی طرف نکل جاتا۔ میں نے 2 گھوڑے بھی خرید لیے تھے۔ میں گھوڑوں پر سوار شہر کے بازاروں اور معبدوں میں پھرتا رہا۔ اس کے بعد احرام مصر کی طرف چلا جاتا۔ ابھی یہ احرام کھنڈر نہیں بنے تھے، ان کی شان و شوکت قائم تھی۔ پتھر کسی جگہ سے بھی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ ہر احرام کے باہر سپاہیوں کا دستہ حفاظت پر مامور تھا۔ کسی کو شاہی احرام کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں مصر کے نیک دل فرعون آمون کے احرام پر بھی گیا۔ قریب جانے کی کسی شہری کو اجازت نہیں تھی۔ میں کچھ فاصلے پر سے احرام کو تکتا رہا۔ بس دل میں یہی ایک لگن اور جستجو تھی کہ کسی جگہ کسی مقام پر حقیقت کی دنیا میں نہیں تو خواب میں ہی نیک دل آمون سے ملاقات ہو جائے اور اس سے پوچھوں کہ میں اپنی دنیا میں کیسے واپس جا سکتا ہوں۔ کنچن دریا کے کنارے والے مکان پر گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ہم نے 2 ملازم رکھ لیے تھے، ایک عورت تھی اور ایک حبشی غلام۔ شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تو کنچن پہلا سوال یہی کرتی کہ کوئی جادوگر ملا۔ رات کو سو جاتا اور پھر صبح اپنی تلاش پر نکل جاتا۔ ابھی تک مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ فرعون کی نیک روح اس شہر میں مجھے نہیں ملے گی۔ اگر اسے ملنا ہوتا تو اب تک میرے خواب میں ہی آ کر مجھے کوئی راستہ دکھا گئی ہوتی۔ کنچن کا بھی یہی خیال تھا کہ جس نیک روح کی مجھے تلاش ہے وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، تو پھر ہمارا اس شہر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں کسی دوسرے ملک میں جا کر نیک دل روح کا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں اس سے ملاقات ہو جائے۔ کنچن کہنے لگی، کچھ روز اور دیکھ لیتے ہیں، اگر پھر بھی کامیابی نہ ہوئی تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ کنچن کے مشورے پر ہم نے کچھ وقت مزید مصر کے دارالحکومت میں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز کنچن نے مزید کچھ روز رک جانے کو کہا تھا، یہ اسی رات کی بات ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اور کنچن دریا کے کنارے سیر کرتے رہے، پھر مکان پر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں نے دیکھا
کہ نیک دل آمون کی روح کا ایک ہیولا ایک پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر میرے پاس آیا ہے۔ میں ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ آمون کی روح مجھ سے کہتی ہے، سلطان، تمہاری مدد کا خیال مجھے بڑی دور سے کھینچ کر تمہارے پاس لے آیا ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ دیوتا تم پر مہربان ہو گئے ہیں، تمہاری مشکل ختم ہو گئی ہے۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسے ہی کرنا۔ کیا تم سن رہے ہو؟ میں نے خواہ میں ہی جواب دیا، میں سن رہا ہوں آمون، تم جو کہو گے میں اسی پر عمل کروں گا۔ آمون کی روح بولی، شاباش، ایسا کرنے سے ہی تمہاری مصیبت سے تمہیں نجات ملے گی۔ اب غور سے سنو، کل پورے چاند کی رات ہے، ٹھیک آدھی رات کو گھر سے نکل کر میرے ایک احرام کی طرف جانا۔ میرے احرام کے جنوب میں تمہیں ایک کچا مکان دکھائی دے گا۔ اس مکان کے صحن میں ایک بوڑھی عورت جس کے بال سفید ہیں تخت پر مراقبے میں بیٹھی ہوگی۔ تم خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ جانا۔ جب تک وہ عورت خود تمہیں نہ بلائے تم کوئی بات نہ کرنا۔ وہ تم سے پوچھے گی کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ تم کہنا کہ مجھے آمون کی روح نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ عورت سمجھ جائے گی کہ تم اس کے پاس کیا غرض لے کر آئے ہو۔ وہ عورت تمہیں جو کہے اس پر عمل کرنا، وہ تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دے گی۔ اور ہاں، تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے وہ اتار کر گھر پر ہی رکھ جانا۔ تعویذ باندھ کر جاؤ گے تو بوڑھی عورت تم سے کوئی بات نہیں کرے گی اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گی۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اگر تعویذ بازو پر بندھا ہوا نہ ہوگا تو کاہن جادوگر کی بدرو تم پر وار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد آمون کی نیک روح غائب ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے خواب کنچن کو سنایا تو وہ کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ کچھ روز رک جاؤ، آمون کی روح ضرور آئے گی۔ اب آمون کی روح نے جیسا کہا ہے ویسے ہی کرو۔ میں نے کہا، میں آج ہی آدھی رات کے بعد احرام کی طرف جاؤں گا اور بوڑھی عورت سے ملوں گا۔ لیکن آمون کی روح نے یہ کیوں کہا ہے کہ اپنا تعویذ گھر پر ہی چھوڑ جاؤں؟ کنچن کہنے لگی، جادو طلسم کرنے والے ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے پاس مدد طلب کرنے والا آئے اور اپنے ساتھ کسی دوسرے جادو کا اثر بھی لائے۔ کنچن کی یہ دلیل بڑی مضبوط تھی اور میں فوراً سمجھ گیا کہ آمون کی روح نے مجھے تعویذ باندھ کر بوڑھی عورت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور کنچن گھر پر ہی رہے، سیر کرنے نہ گئے، باتیں کرتے رہے۔ جب رات آدھی ہو گئی تو میں نے اپنا تعویذ اتار کر کنچن کے حوالے کیا اور اسے کہا، یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، واپس آ کر میں تم سے لے لوں گا۔ کنچن نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گی۔ جب تم واپس آؤ گے تو میں خود اسے تمہارے بازو پر باندھ دوں گی۔ اس کے بعد میں گھوڑے پر بیٹھ کر آمون کے احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے چاند کی چاندنی صحرا میں کھلی ہوئی تھی۔ آمون کا حرم شہر سے دور تھا۔ میں گھوڑے کو دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ جب آمون کے احرام کے قریب پہنچا تو میں نے گھوڑے کو احرام کے جنوب کی طرف موڑ دیا۔ دور صحرا کے ٹیلے کے پاس مجھے ایک کچے مکان کی چار دیواری دکھائی دی۔ میں مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر میں نے اسے باہر ہی چھوڑا اور ڈرتے ڈرتے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ آمون کی روح کے مطابق ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک سفید بالوں والی عورت سر کو جھکائے مراقبے میں بیٹھی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ صحن میں داخل ہو گیا اور تخت پوش کے سامنے زمین پر بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ جب مجھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تو اچانک عورت نے چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کون ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، خاتون، مجھے آمون کی روح نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں تم سے مدد کا طلبگار ہوں۔ بوڑھی عورت ایک بار پھر مراقبے میں چلی گئی۔ مزید کچھ وقت خاموشی سے گزر گیا۔ اچانک بوڑھی عورت نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگی، آمون کی روح کا میں بڑا احترام کرتی ہوں، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتی۔ آمون کی روح نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم کیا غرض لے کر میرے پاس آئے ہو۔ میں نے کہا، محترم خاتون، میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ میری مدد کرو اور کسی طریقے سے مجھے میری دنیا میں واپس پہنچا دو۔ بوڑھی عورت نے ایک لمبا سانس بھرا اور بولی، اگر تم نے میری بات پر عمل کیا تو یقین کرو تمہاری مصیبت کے دن کٹ جائیں گے اور تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا، تو پھر محترم خاتون حکم کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھی عورت کے پاس ایک چھوٹا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر چمڑے کا اس زمانے میں چلنے والا ایک سکہ نکال کر مجھے دیا اور کہا، یہاں سے 3 کوس مشرق کی طرف چلے جاؤ، آگے تمہیں ایک مردہ گھر ملے گا جہاں لاشوں کو حنوط کیا جا رہا ہوگا۔ لاشیں حنوط کرنے والوں میں ایک سب سے اونچا لمبا آدمی ہوگا جو لنگڑا کر چلتا ہے، اس کا نام کپاتا ہے۔ یہ سکہ اس کو جا کر دینا اور کہنا کہ تمہاری بہن نے مجھے بھیجا ہے۔ صرف اس آدمی کو وہ جادو آتا ہے جس سے تم تمہاری دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ وہاں لاشوں کو حنوط ہوتے دیکھ کر گھبرانا نہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے، اب جاؤ۔ میں نے چمڑے کا سکہ جیب میں ڈال لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر صحرا کی چاندنی میں مشرق کی سمت رخ کر لیا۔ 3 کوس بڑی جلدی طے ہو گئے۔ ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلا تو سامنے ایک بہت بڑا مکان سا نظر آیا۔
قریب گیا تو ایک آدمی مکان کے گیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس گیا تو اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا مردہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں کوئی مردہ حنوط کرانے نہیں آیا بھائی، مجھے کپاتا سے ملنا ہے۔ اس آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، گھوڑا یہاں چھوڑ دو اور اندر چلے جاؤ، کپاتا اندر کام کر رہا ہے۔ میں دروازے سے داخل ہوا تو دیکھا کہ اونچی چھت والا بہت بڑا سا ہال ہے۔ ایک طرف فرش پر کفن میں لپٹے ہوئے مردے 2 قطاروں میں پڑے ہیں۔ تیز آگ پر 2 بہت بڑے بڑے لوہے کی کڑھائیاں چڑھی ہوئی ہیں جن میں سبز اور نسواری رنگ کا پانی ابل رہا ہے۔ ایک کڑھائی زمین پر رکھی ہوئی تھی جس کے قریب ہی لکڑی کے تختے پر ایک لاش پڑی تھی جس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ 2 آدمی کڑھائی میں سے کوئی گرم گرم مادہ بڑے بڑے چمچوں کی مدد سے نکال کر مردے کے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ آگ کے الاؤ کے پاس 2 آدمی کھڑے پسینے میں شراب اور کڑاؤں میں بانس پھیر رہے ہیں۔ ایک طرف مردے کے جسم سے نکالی ہوئی اندڑیوں وغیرہ کا ڈھیر پڑا ہے۔ فضا میں عجیب گندی اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے تختے پر 3 آدمی ایک مردے کو لا کر ڈال رہے ہیں۔ ان میں ایک لنگڑا کر چلتا ہوا آدمی ہاتھ میں چھڑی لے کر ہر شے کا معائنہ کر رہا ہے۔ یہ اونچا لمبا آدمی تھا۔ ایک مزدور لکڑیوں کو گٹھا لے کر میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی مجھے کپاتا سے ملنا ہے۔ اس نے چھڑی والے اونچے لمبے لنگڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ ہے کپاتا۔ وہاں میرا جی سخت گھبرا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ مردہ خانے میں لاشیں حنوط کرنے والا میرا اتنا اہم اور نازک کام کیسے کر سکے گا؟ پھر خیال آیا کہ قدیم مصر میں اس قسم کے کام کرنے والے لوگ جادو کے ماہر ہوتے تھے اور ان کے پاس ایسے ایسے جادوئی راز ہوتے تھے کہ جن کے عمل سے آدمی کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ آخر مجھے آمون کی روح نے خواب میں آ کر خوشخبری دی تھی کہ میں اس بوڑھی عورت کے پاس جاؤں، وہ میری مشکل کا حل جانتی ہے، اور اس بوڑھی عورت نے مجھے اس آدمی کے پاس بھیجا تھا۔ ضرور یہ شخص اس قابل ہوگا، ورنہ آمون کی روح مجھے اس بوڑھی عورت کے پاس اور بوڑھی عورت مجھے اس آدمی کے پاس کیوں بھیجتی؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آدمی لکڑیوں کو گٹھا لے کر میرے قریب سے گزرا تھا وہ کپاتا کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے لنگڑے کپاتا کو کچھ کہا۔ کپاتا نے میری طرف نگاہ ڈالی اور لنگڑاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں بڑی بہن نے بھیجا ہے؟ بڑی بہن سے مراد بوڑھی عورت ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ کپاتا نے پوچھا، بڑی بہن نے تمہیں اپنی نشانی نہیں دی؟ میں نے جیب سے چمڑے کا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ بڑی بہن نے یہ سکہ دے کر کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں اور کہنا کہ تمہاری بہن نے مجھے بھیجا ہے۔ لنگڑے آدمی نے سکہ غور سے دے کر اسے جیب میں رکھ لیا اور چھڑی کے اشارے سے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑی بڑی کڑھائیوں کے پاس سے گزر کر سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک تنگ سا دروازہ تھا۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ کہنے لگا، میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے جادو کا راز تم پر کھولنے والا ہوں۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ تم میرے پاس آ رہے ہو؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں اکیلا ہی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، میرے ساتھ نیچے آ جاؤ۔ تنگ دروازے میں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے ایک کافی کھلا تہخانہ تھا۔ فضا میں بہت گھٹن تھی۔ آمنے سامنے دیواروں پر 2 مشعلیں روشن تھیں۔ درمیان میں ایک اونچا تخت پڑا ہوا تھا۔ دوسرے تخت پر 3 انسانی کھوپڑیاں اور بازوؤں کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک گول میز پر رنگ برنگی دواؤں والی بوتلیں پڑی تھیں۔ کپاتا نے کہا، اس تخت پر بیٹھ جاؤ۔ میں تخت پر بیٹھ گیا اور وہ کرسی کھینچ کر میرے پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ جادو جو میں تم پر کرنے والا ہوں ہمارے خاندان کا سب سے قیمتی راز ہے۔ اگر میری بڑی بہن نے تمہیں نہ بھیجا ہوتا تو میں یہ راز تم پر کبھی نہ کھولتا۔ اب مجھے بتاؤ تم کتنی صدیاں آگے جانا چاہتے ہو؟ کپاتا کے اس سوال پر مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ یہ شخص ضرور مجھے میری دنیا میں واپس پہنچا دے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے زمانے سے 5,500 سال پیچھے نکل آیا ہوں۔ کپاتا بولا، ٹھیک ہے، مجھے 5 بار تم پر طلسم پڑھ کر پھونکنا پڑے گا۔ اس کے بعد تم آنکھیں بند کر لو گے۔ جب آنکھیں کھولو گے تو اپنے زمانے میں پہنچ چکے ہوگے۔ وہ اٹھ کر کونے والی میز کے پاس گیا۔ ایک بوتل میں سے سبز رنگ کا تھوڑا سا مشروب نکال کر پیالے میں ڈالا۔ پیالہ میرے پاس لا کر کہا، اس مشروب کو ایک ایک گھونٹ کر کے پی جاؤ۔ یاد رہے کہ تم نے اس مشروب کو 5.5 گھونٹ میں پینا ہے۔ ہر گھونٹ تمہیں 1000 سال پیچھے لے جائے گا۔ میں پیالہ پکڑ کر منہ کے پاس لے گیا۔ شربت میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں ناک بند کر کے شربت کو 5.5 گھونٹ میں پی گیا۔ شربت پینے کے بعد میرے اندر ایک بڑی خوشگوار سی گرم لہر دوڑ گئی۔ مجھ پر اس شربت کا بڑا اچھا اثر ہوا تھا۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں اس غیر مہذب اور جنگلی زمانے سے نکل کر اپنے زمانے میں واپس چلا جاؤں گا۔ کنچن کا دل میں خیال ضرور آ رہا تھا کہ وہ بیچاری میرا انتظار ہی کرتی رہ جائے گی۔ میں اس سے 5,500 سال اگلے زمانے میں نکل جاؤں گا۔ کنچن سے مجھے محبت سی ہو گئی تھی، مگر ہماری محبت کے درمیان 5,500 سال کا فاصلہ تھا۔ کپاتا مجھے مشروب پلانے کے بعد کونے والی میز پر بوتلوں میں سے دوائیاں نکال کر ایک پیالے میں ڈال رہا تھا۔
اس نے وہیں سے آواز دے کر کہا، اگر نیند محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا، معمولی سی نیند تو محسوس کر رہا ہوں۔ کپاتا پیالے میں تھوڑا سا اور شربت ڈال کر لے آیا اور کہنے لگا کہ اسے بھی پی لو، نیند دور ہو جائے گی۔ میں وہ بھی پی گیا۔ اس کے پیتے ہی میری نیند بالکل ختم ہو گئی اور میں اپنے اندر ایک طاقت سی محسوس کرنے لگا۔ کپاتا ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور دوسرے ہاتھ میں انسانی کوہنی کی ہڈی لے کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اپنی نظریں اس کھوپڑی پر جما دو، میں منتر پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے اپنی نظریں کھوپڑی پر جما دیں۔ کپاتا کھوپڑی کے گرد ہڈی کو آہستہ آہستہ دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ کھوپڑی کو دیکھتے دیکھتے مجھ پر ایک بار پھر نیند طاری ہونا شروع ہو گئی۔ کپاتا نے منتر پڑھنے بند کر دیے۔ کہنے لگا، تمہیں دوبارہ نیند محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، تو لیٹ جاؤ، ہاتھ سینے پر باندھ لو، ٹانگیں بالکل سیدھی کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کپاتا دوبارہ منتر پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کپاتا نے منتر پڑھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کپاتا بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرا منتر اثر کر رہا ہے، بس اب تھوڑی دیر بعد تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے۔ میرا جسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سون ہونے لگا۔ میرے سینے پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سینے پر انگلی کا ناخن چبویا، مجھے ذرا سا بھی درد محسوس نہ ہوا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا، کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر ناخن سینے پر چبونے کی کوشش کی، مگر اس بار میری انگلی نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلانا چاہا، مگر اسے بھی نہ ہلا سکا۔ کیا میں اپنی دنیا میں اپنے زمانے میں 5,500 سال آگے جا رہا ہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کپاتا سے کہا، میں زبان سے پورا لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ میرے گلے سے صرف میں کی آواز ہی نکل کر رہ گئی، میری زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں طوفان سا مچ گیا۔ کپاتا نے منتروں کا جاپ بند کر دیا۔ اس نے مجھے حکم دینے والے انداز میں کہا، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا مگر ذرا سا بھی نہ ہل سکا۔ پھر کپاتا نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بولنا چاہا مگر میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا، میری آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ کپاتا نے کھوپڑی اور ہڈی کو کونے والی میز پر رکھ دیا اور دروازے کے پاس جا کر آواز دی، پٹیاں لے کر آؤ، مردہ تیار ہو گیا ہے۔ ابھی تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کپاتا کے جادو کا حصہ ہے، جس کی مدد سے میں اپنی دنیا میں واپس پہنچ سکوں گا۔ اتنے میں اوپر سے ایک آدمی تہخانے میں آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا برتن اٹھایا ہوا تھا۔ اس میں نسواری رنگ کا پانی تھا اور پانی میں کپڑے کی پٹیاں بھگوئی ہوئی تھیں۔ یہ وہ پٹیاں تھیں جو قدیم مصر میں مردوں کو حنوط کرنے والے لاشوں کے جسم کے گرد لپیٹا کرتے تھے۔ کپاتا نے اس آدمی سے کہا، یہاں رکھ دو۔ بھگوئی ہوئی پٹیوں والا برتن تخت کے پاس رکھ دیا گیا۔ دونوں آدمیوں نے پٹیوں کو برتن سے نکال کر میرے جسم پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گھوم گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ جال کاہن جادوگر کی بدرو کا بچھایا ہوا تھا اور میں اپنے تعویذ کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ میں نہ بول سکتا تھا، نہ اٹھ کر بھاگ سکتا تھا۔ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلا نہیں سکتا تھا۔ بے جان پتھر کی طرح تختے پر پڑا تھا اور لنگڑا کپاتا دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر میرے جسم کے گرد ممی کی پٹیاں لپیٹے جا رہا تھا۔ اگرچہ میرا محافظ تعویذ میرے پاس نہیں تھا مگر آکاش ناگن کا مہرہ میرے لمبے کرتے کی خفیہ جیب میں موجود تھا۔ مگر مجھے اس مہرے کا خیال اس وقت آیا جب میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ جیب سے مہرہ نکال کر منہ میں رکھ کر غائب ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے میرے کپڑے نہیں اتارے تھے بلکہ کپڑوں سمیت میرے جسم پر خوب کس کس کر گیلی پٹیاں لپیٹ رہے تھے۔ تو کیا خواب میں آنے والی روح آمون کی نیک روح نہیں تھی؟ کیا یہ کاہن جادوگر کی بدروح تھی جو آمون کا روپ دھار کر مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خواب میں آ گئی تھی؟ کاہن جادوگر کی بدروح کا فریب ثابت ہو رہا تھا۔ یہ لوگ مجھے زندہ ممی بنا رہے تھے۔ میں صرف سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا اور سوچ سکتا تھا۔ باقی سارے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں تختے پر بالکل سیدھا پڑا تھا، میری آنکھیں چھت پر لگی تھیں اور سوچ رہا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ مجھے زندہ حالت میں حنوط کر دیا گیا تھا۔ کاہن جادوگر کی بدرو نے مجھ پر اس بار بہت برا وار کیا تھا۔ بس اس کی مہربانی اتنی تھی کہ میرا پیٹ کھول کر انتڑیوں کو نہیں نکالا گیا تھا۔ خدا جانے ایسا اس نے کس لیے نہیں کیا تھا۔ اچانک چھت پر دھوئیں کا ایک گولا نمودار ہوا۔ گولا گھومنے لگا، پھر اس نے کاہن جادوگر کی بدرو کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے اپنی کھڑکھڑاتی آواز میں کہا، میں نے تجھ سے آمون کی روح کو میرے قبضے سے چھڑانے کا بدلہ لے لیا ہے۔ اپنے مردہ جسم کو لے کر تم انتہائی اذیت کی حالت میں ہزاروں سال تک زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے رہو گے۔ میں نے اس لیے تمہارے جسم کو چیر پھاڑ نہیں کیا کہ ممکن ہے تمہارے جسم کو چیرنے سے تم مر جاؤ گے، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی دے رہا ہوں جو موت سے بدتر ہے۔ یہ کہہ کر کاہن کی بدرو غائب ہو گئی۔ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کاہن جادوگر کی بدرو کے اشاروں پر ہو رہا تھا۔
जब मेरे सारे जिस्म और चेहरे पर सिवाय मेरी आंखों की गीली पट्टियां लपेट दी गईं तो लंगड़े कपाता ने अपने आदमी से कहा, इसका ताबूत लाओ। 2 आदमी ऊपर से एक ताबूत उठाकर ले आए। मुझे इस ताबूत में डालकर इसका ढक्कन बंद करके कीलों से ठोक दिया गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठाकर ऊपर ले जाया गया है। वहाँ से बाहर ले जाया गया और फिर मुझे किसी पर लाद दिया गया। जब मुझे झटके लगने लगे तो मैं समझ गया कि मुझे किसी घोड़ा गाड़ी पर लादा गया है। काफ़ी देर तक ये हिचकोलों का सिलसिला जारी रहा। फिर जानवर रुक गए। मुझे कपाता की आवाज़ आई, ताबूत नीचे दरिया के पास ले आओ। मेरे ताबूत को उतार कर ज़मीन पर रख दिया गया। फिर इसे घसीटा जाने लगा। ये लोग मुझे ताबूत समेत समंदर में फेंक देना चाहते थे। ये दरियाए नील था जो आगे जाकर सिकंदरिया के मकाम पर बहरा अहमर में जा गिरता था। एक बार मेरा ताबूत समंदर में दाखिल हो गया तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज़ था। कुछ पता नहीं था समंदर की मौजें इसे कहाँ से कहाँ ले जाएं, और अगर समंदर में तूफ़ान आ गया तो ज़ोरदार मौजें मेरे ताबूत के टुकड़े ना उड़ा दें, और अगर मैं समंदर में डूब जाऊं तो समंदर के नीचे मछलियां देखते ही देखते मेरी तिक्का बोटी कर देंगी। इस अजाब से निजात हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी तरह मैं अपने कुर्ते की खुफिया जेब से मोहरा निकाल कर मुँह में रखूँ और गायब हो जाऊँ। गायब होकर मैं ताबूत से बाहर आ सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता था। एक तो मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका था, दूसरे अगर मेरे हाथ में हरकत पैदा हो भी जाती तो मेरे सारे जिस्म पर पट्टियाँ लिपटी हुई थीं। मैं पट्टियों को फाड़ कर अपनी जेब में हाथ डाल नहीं सकता था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ताबूत को ज़मीन से ऊपर उठा लिया गया। फिर ताबूत के दरिया में गिरने की आवाज़ आई। इसके बाद खामोशी छा गई। ताबूत हिचकोले खाता दरियाए नील की लहरों पर चल पड़ा था। दरिया और फिर समंदर में ये किसी नामालूम मंजिल का सफ़र था। एक ख्याल ज़रूर आया कि शायद कोई मछेरा दरिया में बहते ताबूत को देखकर इसे बाहर निकाल कर खोल दे, लेकिन इस ज़माने में गरीब लोग जिनकी इस्तात इतनी नहीं होती थी कि अपने अजीज़ व अकारिब के मुर्दे को हनूत कराकर दफन करें, मुर्दे को ताबूत में बंद करके दरिया में बहा देते थे। ऐसे ताबूतों को कोई माहीगीर भी हाथ नहीं लगाता था। वो ये समझते थे कि ये ताबूत अपने आखिरी सफ़र पर है। जो कोई इन्हें हाथ लगाएगा इसको मुर्दे की बदबू चिमट जाएगी। अगर किसी चोर डाकू ने यह समझकर इस ताबूत में कि मुर्दे के साथ कीमती चीज़ें भी होंगी दरिया से निकाल भी लिया, तो वो ये देखकर कि इस ताबूत में सिवाय लाश ये और कुछ नहीं है, मुमकिन है मुझे आग लगा दें या किसी गड्ढे में दफन कर दें। दोनों हालतों में मेरा अंजाम एक ऐसी मौत थी जो मौत से कहीं ज़्यादा इबरतनाक थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। ये था दोस्तों स्टोरी का 8 पार्ट। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।